بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار سائفر کے مرکزی کردار امریکی عہدیدار اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو پیش ہو گئے۔ کچھ دنوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی، خبر چل رہی تھی کہ جی ڈونلڈ لو حاضر ہو۔ امریکی ایوان نمائندگان یعنی امریکی پارلیمنٹ میں جو وہاں کی کمیٹی ہے جو خارجہ امور کو دیکھتی ہے، اس کی ذیلی کمیٹی میں بلایا گیا ڈونلڈ لو کو، اور وہاں پر ان سے سوال و جواب ہوئے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنا ایک تحریری جواب اور تحریری سٹیٹمنٹ بھی کانگریس میں ایوان نمائندگان میں امریکہ کی پارلیمنٹ میں جمع کروائی تھی۔ اس پر بھی پاکستان میں بڑی بات ہوئی، لیکن اب تو جناب سوال و جواب کا سلسلہ تھا جو پوری دنیا دیکھ سکتی تھی۔ امریکہ میں بھی اس پر بات ہوئی، پاکستان میں تو ہلچل مچ گئی کہ ابھی یہ مکمل ہوئی ہی تھی، یہ ساری ہیئرنگ، یہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی مکمل ہوا ہی تھا کہ بھاگے بھاگے عطا تارڑ آئے۔ اور جس طرح ہوتا ہے کہ یہاں تو پاکستانی حکومت کا سانس پھول جاتا ہے، وہاں امریکہ کی طرف سے اگر پتہ بھی ہلے تو یہی ہوا، اور عطا تارڑ آئے اور انہوں نے جناب پھر کہا کہ اوہ سارا بیانیہ جناب وہ ختم ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کہ جی وہ ڈونلڈ لو نے سازش کا تو کہہ دیا کہ نہیں ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ سائفر تو حقیقت ہے، سائفر حقیقت ہے، اور اس پر ڈونلڈ لو سے جب سوال ہوا انہوں نے کہا جی حکومتوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، یعنی سائفر جو ہے وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ یہ ڈونلڈ لو میں نے یہ کہا کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ، اگر نہ ہٹایا تو پھر اس کے نتائج ہوں گے، اور اگر ہٹا دیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی سازش نہیں کی، یہ ان کا اپنا معاملہ تھا۔ عمران خان کی جو حکومت ختم کی گئی وہ پاکستان کے اندر سے ہی ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ لو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو صرف کہہ دیا تھا کہ یہ کر دو، انہوں نے خود ہی دیا ہے، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ ارے واہ صاحب۔ اس کے علاوہ جناب جو بہت اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے، ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ جی الیکشن جو ہے نا ان پر تو سوالی نشان ہے، اور وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کہا گیا یا فری اینڈ فیئر الیکشن کہا گیا، اس پر انہوں نے سارا کچھ ہی ہمارے جناب چیف الیکشن کمشنر پر ڈال دیا ہے۔ اور ہمارے وہ چیف الیکشن کمشنر جو کہتے ہیں کہ جی اس سے زیادہ صاف شفاف تو تاریخ میں الیکشن نہیں ہوئے ہوں گے، جو انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں، جن کی خدمات روس میں جا کر لی جا رہی ہیں کہ جی آئیں آپ نے جیسے پاکستان میں الیکشن کروائے ہیں ذرا یہاں بھی آ کر دیکھیں ہمارے یہاں کس طرح الیکشن ہوتے ہیں۔ تو وہ الیکشن کمشنر جو ہیں چیف الیکشن کمشنر، جن کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے اگر کوئی سوال بھی کر دے جی فارم 45 کا کیا چکر ہے، آپ نے جعلی فارم کس طرح بنا لیے، فارم 47 کیا ہے، تو اس پر تو ان کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈونلڈ لو نے سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ یہاں پر الیکشن کمیشن پر ڈال دیا ہے کہ جی جو ہوا ان کا کنڈکٹ فلاں، یہ ہوا وہ ہوا، وائلنس تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس میں جناب کہیں کچھ سوالات تو ہیں، کچھ مسائل ہیں جو کمپائلیشن یعنی جس طرح کمپائل کیا گیا ہے الیکشن کو، اس میں کچھ مسائل ہیں، باقی کنڈکٹ جو تھا وہ کافی ٹھیک تھا۔ تو یہ تو پوری قوم کہتی ہے کہ جناب جو صبح سے لے کے شام تک 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں شام 5 بجے تک وہ تو ٹھیک تھے، لیکن یہ شام کے بعد 8 فروری کے بعد جو 9 فروری والی واردات ڈلی ہے اصل کہانی وہ ہے۔ اب ڈونلڈ لو نے نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن میں ڈالا ہے بلکہ وہاں پر کانگریس پرسن نے جو سوال اٹھایا ہے وہ بہت اہم ہے کہ امریکی سفیر، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی سفیر جا کر عمران خان صاحب سے جیل میں ملے تاکہ وہ زندہ رہیں، یعنی عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ زندہ رہے، اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے عمران خان کے ساتھ، جو عدالتی معاملات میں جس طرح اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ بتانے کے لیے عمران خان زندہ رہے، یہ اب امریکی سفیر پر ڈال دیا گیا ہے کہ سوال کیا گیا ہے۔ وہاں پر اس کے ہیئرنگ کے دوران فلسطین کے بھی لوگوں نے جھنڈے اور یعنی لباس پہنا ہوا، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ لو کی اگر بات کریں تو رک کے جناب وہ بول رہے تھے، پھر اس نے شکایت بھی کی دیکھیں جناب یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے، عمران خان کے حق میں نعرے لگ گئے وہاں پر، یہ سارا وہاں پر ماحول ہوا۔ تو یہ بڑی اہم ہیئرنگ تھی، کئی دن سے اس کا چرچا تھا، کئی دن سے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے حکومت گئی، اس کے بعد جو پچھلے 2 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ الیکشن کے بارے میں آپ جو مرضی کہہ لیں، کوئی آدمی پاکستان میں باہر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے۔ پوری دنیا کا میڈیا، چاہے وہ امریکی میڈیا ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ ہاں جی یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے۔ الجزیرہ بھی کہہ رہا ہے، اسکائی نیوز امریکہ کا اگر آپ دیکھیں CNN، وہاں پر یہ ساری کوریج نظر آتی ہے، رائٹرز میں نظر آتی ہے، وائس آف امریکہ میں نظر آتی ہے۔ تو چاہے امریکی نشریاتی ادارے ہوں، چاہے دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں، برطانوی ہوں، BBC کو دیکھ لیجئے آپ، اس کے علاوہ TRT ورلڈ ترکی کا، RT رشیا ٹیلی ویژن، یہ تمام چینلز جو ہیں پوری دنیا کا میڈیا وہ سب بتاتا رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو یہ بریڈ شرمن ہیں، یہ امریکی کانگریس پرسن یعنی امریکہ کی پارلیمنٹ کے رکن ہیں،
وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں امریکہ کے سفیر کو عمران خان کے پاس جیل بھیجا جائے تاکہ عمران خان زندہ رہے، یہ کہانی بتانے کو کہ کس طرح انہیں غلط طور پر یک طرفہ عدالتی کارروائی کے نتیجے میں جیل میں ڈالا گیا۔ امریکی کانگریس رہنما بریڈ شرمن نے بیان دیا ہوا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ ایک تو یہ کہ امریکہ کا ایوان نمائندگان کا جو رکن ہے، ان کی پارلیمنٹ کا رکن، پارلیمان کا، وہ کہہ رہا ہے، یعنی ایک تو وہ خطرات ظاہر کر رہا ہے عمران خان کی زندگی کو کہ جی جیل میں جا کے سفیر ملے تاکہ اس سے یقینی ہو کہ بھئی عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور اس کو کوئی اس طرح سے راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا اس خوف سے کہ جی یہ کوئی کل کو بتا نہ دے، تو اس کا زندہ رہنا ضروری ہے تاکہ وہ بتائے کہ کس طرح یک طرفہ عدالتی کارروائی میں کس طرح عمران خان کو سزا دی گئی، یہ سارا کچھ ہوا۔ اب یہ ساری جو توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے، یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ دنیا کی جو بڑی پارٹیز ہیں، 10 بڑی پولیٹیکل پارٹیز، ان میں تحریک انصاف آتی ہے، یعنی اس کے اتنے زیادہ ووٹر سپورٹرز ہیں، ممبرز ہیں۔ تو اب اس پارٹی کے حوالے سے امریکہ میں اگر دیکھیں تو وہاں پر پاکستانی جو موجود ہیں اور انہوں نے بڑی متحرک آواز اٹھائی ہے، جس طرح سے اس پر آپ نے دیکھ لیا کہ خواجہ آصف نے کس طرح بیان دیا کہ جی مامے لگتے ہیں، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی ان کا ایک حق ہے، ایک وہاں پر آئین اور قانون میں حق ملتا ہے کہ لوگ بات کر سکتے ہیں، لیٹرز لکھ سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، سوال اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں آپ اگر یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن امریکہ میں تو یہ حق حاصل ہے اور امریکہ اس حوالے سے جانا بھی جاتا ہے، وہاں پر پھر مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں جی آپ کس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ یہاں تھوڑی ہے کہ دفعہ 144 لگاتے جاؤ، اٹھاتے جاؤ، غائب کرتے جاؤ، جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور بات جو کہی گئی کہ جی they banned the bat, the symbol of PTI, then they banned the batsman. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongly imprisoned through selective prosecution. کہ کس طرح سے جناب یہ کیا گیا ہے سارا۔ یہ کانگریس مین ہیں بریڈ شرمن، اور انہوں نے جناب یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو سے یہ سوال پوچھا ہے یا ان کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا جناب کہ جی فری عمران خان، ہی ول سیو پاکستان، ہی از ہمبل گریٹ لیڈر، گریٹ ڈیموکریٹک لیڈر ان پاکستان، یہ وہاں پر جناب نعرے لگتے رہے ہیں اس ہیئرنگ کے دوران۔ پھر کہا جی حالیہ انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا، اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا۔ یہ الیکشن کمیشن کے بارے میں ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے، امریکی عہدیدار کہہ رہا ہے۔ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں معذرت کے ساتھ وہ چھوٹی پڑ جاتی ہیں جب امریکہ کا عہدیدار کوئی کہہ دے تو اس سے بڑی سٹیٹمنٹ پاکستان کے لیے نہیں ہوتی، یہاں کی حکومت کے لیے، اداروں کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے عہدیدار نے کہہ دیا ہے جی اپنا آئینی کردار الیکشن کمیشن نے ادا نہیں کیا۔ اب چیف الیکشن کمشنر اس کا کیا جواب دیں گے؟ پاکستانیوں کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، وہ تو جو مرضی کرتا رہے، وہ تو بھیڑے بکریاں ہیں۔ ہاں اگر میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے، ان کے خاندان کے لوگ، چونکہ وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، وہ یہاں پر آ کے کچھ پوچھیں تو بالکل وہ ایک بڑی بات ہے، لیکن یہاں کا پاکستانی جو مرضی کرتا رہے، اس کے کاغذات جمع نہ ہوں، وہ لاپتہ ہو جائے، اٹھایا جائے، گرفتار ہو، جو مرضی ہو، یا جو آئینی حق ہے پاکستانیوں کا وہ ان کو نہ ملے، کیمپین نہ کر سکیں، کچھ بھی نہ کر سکیں، اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دینا۔ لیکن ڈونلڈ لو نے کہہ دیا ہے، تو اب آپ دیکھیے یہ ہے خبر، یہ ہے بڑی بات کہ جی الیکشن کمیشن نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا۔ اور 9 مئی کے بعد فوجی ٹرائل کے بارے میں کہا کہ یہ انٹرنیشنل اصول کے مطابق نہیں، اور ڈونلڈ لو رکن نے حکومت کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھا دیے۔ تو اس پر جناب ڈونلڈ لو جواب دینے سے جو ہے نا وہ قاصر، جب قانونی حیثیت پہ بھی سوال اٹھائے اس سارے معاملے پر۔ پاکستان کے ساتھ فوجی تعاون نہیں بڑھا رہے ڈونلڈ لو، لے جی یہ اس نے عجیب بیان دے دیا، یہ تو ایک اور مسئلہ ہے کہ فوجی تعاون ہمارے ساتھ نہیں بڑھا رہے۔ لو جی کمال ہے، عجیب و غریب، یعنی جب آپ کا مقصد نکل جائے تو اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹس۔ کیا آپ نے نشاندہی کی ہے؟ سوال، جی نشاندہی بھی کر لی ہے۔ ڈونلڈ لو کا جواب، امید کرتے ہیں الیکشن کی مکمل تحقیقات ہوں گی، لوگ جیلوں سے باہر آئیں گے۔ یہ رکن کمیٹی نے کہا ہے جی کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اس طرح کی بات وہاں پر ہو رہی ہے۔ معاف کیجیے گا۔ سب سے اہم سوال، جو کچھ پاکستان میں ہوا ایسا نہ ہوتا تو کیا الیکشن نتائج مختلف نہ ہوتے؟ ڈونلڈ لو نے سارا معاملہ الیکشن کمیشن پر ڈال دیا، دوبارہ الیکشن بھی کروانے کا مشورہ دے ڈالا۔ یعنی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ دوبارہ الیکشن کروا لینے چاہیے۔ اتنی دھاندلی ہوئی ہے کہ یہاں پر الیکشن ہی دوبارہ کروا لینے چاہیے۔ اب یہ ڈونلڈ لو صاحب کہہ رہے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اب اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ تو بھائی ڈونلڈ لو نے کہا ہے، جس نے یعنی کہا تھا کہ ہٹاؤ اس کو، اور سائفر جو ہے پھر پاکستان میں آیا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، یہ ہے جناب آج کی ہیئرنگ، اور یہ پاکستان میں پاکستانی حکومت کے لیے
یہ ایک بہت بڑا معاملہ بن گیا ہے. آپ آنے والے دنوں میں اس پر بہت زیادہ بحث ہوتے دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک پبلک اوپینین امریکہ میں پاکستانیوں کا، اور وہاں پر جو امریکی نمائندگان کے لوگ ہیں، وہاں پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، ان کا اس میں ان کی ایک سوچ نظر آ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان میں. اللہ حافظ.